نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ محترم ماں و بہنوں، اللہ جل شانہ نے آپ کے لیے اور ہمارے لیے قرآن پاک نازل فرمایا، اور قرآن پاک کے اندر ہمارے لیے پیغام رحمت آیا، قرآن پاک کے اندر دین حق آیا، قرآن پاک کے اندر اللہ کا محبت بھرا پیغام آیا، اللہ کی طرف سے ہدایت نامہ آیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین بن کر کے تشریف لائے، تمام انسانوں کے لیے آپ رحمت بن کر تشریف لائے، تمام عالموں کے لیے آپ رحمت بن کر کے تشریف لائے، مردوں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے، عورتوں کے لیے بھی رحمت بن کر کے تشریف لائے، بچوں کے لیے بھی رحمت بن کر کے تشریف لائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے عرب کے اندر لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور ہندوستان کے اندر بھی عورتوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکیوں کے زندہ دفن کرنے کے سلسلے کو ختم فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 3 لڑکیوں کی پرورش کرے گا اس کو جنت ملے گی۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو 2 لڑکیوں کی پرورش کرے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو 2 لڑکیوں کی پرورش کرے گا اس کو بھی جنت ملے گی۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو 1 لڑکیوں کی پرورش کرے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 1 لڑکی کی پرورش کرے گا اس کو بھی جنت ملے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے یورپ کے اندر ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی، جس میں بڑے بڑے فلاسفہ اور دانشور اور سائنسداں جمع ہوئے، یہ سوچنے کے لیے کہ عورت ہے کیا چیز، اور ان لوگوں نے سوچ کر غور کر کے یہ فیصلہ کیا کہ عورت ہے تو جاندار، لیکن اس کا الگ سے کوئی حق نہیں، وہ صرف اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ مرد کی خدمت کرے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ عورتوں کو زندہ رہنے کا حق دیا اور لڑکیوں کے زندہ دفن کرنے سے منع فرمایا، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حقوق مقرر فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اموں کا، تمہاری ماں اس کی زیادہ حقدار ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک کرو، ان کی خدمت کرو۔ انہوں نے پھر پوچھا، ثم من، پھر کون زیادہ حقدار ہے؟ آپ نے فرمایا، ثم امک، پھر تمہاری ماں زیادہ حقدار ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا تیسری بار، تو آپ نے پھر یہی فرمایا، ثم امک، کہ تمہاری ماں زیادہ حقدار ہے کہ ان کی خدمت کرو۔ اس کے بعد پھر انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا، ثم اباک، پھر تمہارے والد زیادہ حقدار ہیں۔ پھر اس کے بعد میں انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا، ثم ادناک، تمہارے جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کو بہت بلند درجہ عطا فرمایا۔ ماں کی خدمت کے لیے آپ نے لوگوں کو ترغیب دی، تاکید فرمائی اور ان کے حقوق مقرر فرمائے۔ اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کے حقوق مقرر فرمائے اور ارشاد فرمایا، خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے۔ نیک عورت اگر کسی کو مل جائے تو اس کو سب کچھ مل گیا۔
اس لیے یہاں دنیا کے اندر جو لوگ نیک عورت کے بجائے مال و دولت حاصل کرنے کے لیے شادی کرتے ہیں اور مال و دولت کا مطالبہ کرتے ہیں، اور لڑکی اگر مال و دولت لے کر اور جہیز لے کر ساتھ نہ آئے اس کو مار ڈالتے ہیں، اس کو زندہ جلا ڈالتے ہیں، ان لوگوں کو شرم کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر و متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے۔ نیک عورت مل گئی تو سب کچھ مل گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لڑکی کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرو، لڑکی کے ساتھ میں حسن سلوک کرو، اور اسی طرح بھائیوں کو ترغیب دی کہ بہن کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو ذمہ دار بنایا کہ وہ گھر کی ذمہ دار ہے، گھر کی رانی بنایا اپنے اس کو، کہ اس کو یہ اللہ تعالی کی طرف سے ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ گھر میں رہتے ہوئے شوہر کی خدمت کرے اور اپنے بچوں کی خدمت کرے، بچوں کی پرورش کرے، بچوں کی تربیت کرے، بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ شوہر کو ذمہ داری دی کہ وہ کما کر کے لائے اور بیوی پر خرچ کرے، بچوں پر خرچ کرے۔ عورت کو کمانے کی ذمہ داری اللہ تعالی نے نہیں دی، بلکہ عورت کو گھر میں رہنے کی ذمہ داری دی کہ وہ گھر میں رہتے ہوئے اپنے بچے کی خدمت کرے، پرورش کرے، اور اپنے شوہر کی خدمت کرے اور اطاعت کرے اور اللہ جل شانہ کی عبادت کرے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے لیے اتنا بہترین درجہ مقرر فرمایا اور پردے کو اس کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنایا، اس لیے کہ پردے میں جو عورت رہے گی اس کی حفاظت ہوگی، باہر نکلے گی پردے کے ساتھ نکلے گی، حجاب کے ساتھ نکلے گی تو کسی لچے لفنگے کو اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت۔ عورت جب پانچوں نمازوں کی پابندی کرنے والی ہو، شوہر کی فرما برداری کرنے والی ہو، روزہ رکھنے والی ہو، تو اللہ کی بھی اطاعت کر رہی ہے اور اپنے شوہر کی بھی اطاعت کر رہی ہے۔ فرمایا کہ وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے وہ عورت داخل ہو جائے۔ اتنا بڑا درجہ اللہ تعالیٰ نے عورت کا مقرر فرمایا۔ اور دنیا کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مقرر فرمایا کہ ماں کی خدمت بیٹا کرے گا، ماں کے اوپر خرچ بیٹا کرے گا، بیٹا کما کر لائے گا وہ ماں کی خدمت کرے گا، شوہر کما کر لائے گا وہ بیوی پر خرچ کرے گا، اور اگر ماں ہے تو بیٹا اس پر خرچ کرے گا، اور باپ ہے تو بیٹی پر خرچ کرے گا وہ۔ تو ان سب کو خدمت کرنے کی ذمہ داری دی۔ بھائی ہے اپنی بہن پر خرچ کرے گا، لیکن عورت کو اس بات کی ذمہ داری نہیں دی کہ وہ جائے دکان پر بیٹھے کما کر کے لائے، وہ تجارت کرے، وہ ملازمت کرے۔ یہ ذمہ داری اسلام نے عورت کو نہیں دی۔ موجودہ زمانے کے جن لوگوں نے عورت پر دوہری ذمہ داری ڈال دی کہ وہ کما کر بھی لائے اور اس کے بعد میں گھر میں بھی کام کاج کرے، تو انہوں نے عورت کے اوپر ایسی ذمہ داری ڈالی جو اس کی فطرت کے خلاف ہے، جو اس کی طبیعت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں اس پر ڈالی وہ اس کی فطرت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے عورت کو بنایا ہے، جس کو وہ برداشت کر سکتی ہے، جس کام کو وہ حسن و خوبی کے ساتھ انجام دے سکتی ہے، اس کام کا ذمہ دار عورت کو بنایا۔ موجودہ زمانے کے لوگوں نے پردے سے آزادی کے نام پر عورت کو ننگا کر کے بازاروں میں لا کر کھڑا کر دیا، بے پردہ کر دیا اور لچے لفنگوں کی نظروں کی ہوس کا شکار بنا دیا۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، آپ ایمان والوں سے فرمائیے کہ وہ لوگ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، نظریں نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور عورتوں سے بھی فرمایا، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن،
آپ عورتوں سے کہہ دیجئے، ایمان والی عورتوں سے، کہ وہ اپنے نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو یہ پردہ ہی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ دور حاضر میں جو عورتوں پر ظلم و زیادتی کے قصے ہو رہے ہیں اور جو عورتوں پر زیادتی ہو رہی ہے، لوگ اپنی حوثناکیوں کا شکار بنا رہے ہیں، اور لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ قانون بنایا جائے، کتنا ہی سخت قانون بنا دیا جائے، لیکن لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور جب کوئی ایک واقعہ ہو جاتا ہے تو لوگ میدان میں نکل آتے ہیں اور مطالبہ شروع کر دیتے ہیں کہ سخت قانون بنایا جائے اور مجرم کو سزا دی جائے، اور اس کے بعد اس واقعے کو بھول جاتے ہیں، پھر دوسرا کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے۔ یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن اگر اسلام کی بات مانی جائے اور پردے کے ذریعے عورت کی حفاظت کی جائے، اور جو آدمی زنا کا ارتکاب کرے اس کو سخت سزا دی جائے، جیسا کہ اسلامی قانون میں کوڑے مارنے کی سزا ہے یا رجم کر دینے کی سزا ہے۔ اگر کنواری زنا کرتا ہے تو اسلامی حکومت اس کو کوڑے لگائے گی، 100 کوڑے لگائے گی، اور اگر کنوارے زنا نہیں کر رہے بلکہ شادی شدہ زنا کر رہے ہیں تو ان کو رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا۔ اگر ایک آدمی کو سزا دے دی جائے پورے معاشرے کے اندر، کسی بھی زانی کو، کسی بھی لچے لفنگے کو اور کوئی بھی غنڈے کو یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ عورتوں کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پاکیزہ معاشرہ بنایا تھا، تو ہیرا سے، یمن سے عورت چلتی تھی اور وہ اتنا لمبا سفر کر کے مکہ شریف آتی تھی اور سونے سے لدی ہوئی تھی، زیورات پہنے ہوئے تھی، لیکن کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس کے طرف نظر اٹھا کر دیکھ لے۔ یہ اسلامی امن ہے۔ جب اسلامی احکام نافذ ہوتے ہیں تو امن آتا ہے۔ سخت سزائیں اس لیے رکھی جاتی ہیں تاکہ جرم کو جڑ سے ختم کیا جائے۔ تو بہرحال اللہ جل شانہ نے یہ دین ہم کو عطا فرمایا ہے، اس دین کی قدر کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی وصیت حاصل کر لو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی باندیوں کو، اللہ کی بندی نہ مارو۔ اللہ تعالیٰ کی بندیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتی ہیں، لہذا ان کو نہ مارو، منع فرما دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا اور فرمایا، انا خیرکم لأہلی، میں اپنی بیویوں کے ساتھ تم سب کے مقابلے میں اچھا برتاؤ کرنے والا ہوں۔ وخیرکم خیرکم لأہلہ، اور تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی کہ بیویوں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کیا جائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کا مقام بہت بلند عطا فرمایا۔ ہماری ماں و بہنوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے اندر ایمانی صفات پیدا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ایمان کتنا مضبوط تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ان کی والدہ سے کہ اس بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دو، اور یہ وعدہ کیا، انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، یقیناً ہم اس بچے کو تمہارے پاس واپس لے کر کے آئیں گے اور اس کو ہم رسول بنائیں گے۔ ان کو اللہ کے وعدے پر یقین تھا، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے، ظاہراً یہ نظر آ رہا تھا کہ بچے کو صندوق میں رکھیں گے، دریا میں ڈالیں گے، زندہ نہیں رہے گا، لیکن اللہ کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ صاحبہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر بند کر کے اور دریا میں ڈال دیا، اور دریا کی لہریں اس بچے کو، اس صندوق کو لے کر کے فرعون کے محل کے پاس گئیں، اور فرعون کا محل اور اس کی بیگم رانی آسیہ دونوں یہ نظارہ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے سمندر کو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سمندر میں کیا بہتا ہوا آ رہا ہے، اس کو پکڑ کر لایا جائے۔ چنانچہ جب اس کو لایا گیا، صندوق کو کھولا تو اس میں نہایت خوبصورت بچہ ہے، معصوم بچہ ہے۔ حضرت آسیہ نے کہا
کہ اس کو قتل نہ کرو۔ فرعون تو دیکھتے سے ہی کہنے لگا کہ یہ تو بنی اسرائیل کا بچہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہی موسیٰ ہو جس کی وجہ سے میری حکومت ختم ہو جائے گی، اس لیے اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ لیکن حضرت آسیہ نے کہا کہ ارے اس کو اپن اولاد بنا لیں گے، بیٹا بنا لیں گے، اپنا وارث بن جائے گا۔ تو بہرحال حضرت آسیہ نے اس بچے کو محبت دی اور فرعون بھی قتل کرنے سے باز رہا۔ اس طرح سے اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں پہنچا دیا، اور اب دودھ پلانے کے لیے عورتوں کو بلا رہے ہیں تو وہ کسی کا بھی دودھ قبول نہیں کر رہے ہیں۔ بچہ رو رہا ہے اور پورے گھر کے اندر، پورے محل کے اندر یہی بات چیت ہو رہی ہے کہ اب اس بچے کا کیا ہوگا، یہ تو کسی کا بھی دودھ قبول نہیں کر رہا ہے۔ چنانچہ اسی طرح سے یہ پریشان ہوتے رہے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہاں پر پہنچی محل میں، تو وہ یہ سب نظارہ دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے کہا ایک عورت کو میں پہچانتی ہوں، وہ بہت پاک صاف رہتی ہے، ہو سکتا ہے بچہ اس کا دودھ پی لے، اگر تم کہو تو میں اس کو بلا کر لاؤں۔ تو ان لوگوں نے کہا ہاں بلا کر لاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لے کر گئی محل میں، اور جب انہوں نے بچے کو دودھ پلایا تو بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ تو سب لوگ بہت خوش ہوئے اور ان سے کہا کہ تم یہاں آ کر کے دودھ پلا دیا کرو۔ تو انہوں نے کہا مجھے اتنی فرصت نہیں ہے، آپ کو اگر دودھ پلوانا ہو تو میں گھر لے جاتی ہوں اور میری تنخواہ مقرر کر دو تو میں اپنے گھر پر دودھ پلاتی رہوں گی۔ چنانچہ یہی فیصلہ ہو گیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے گھر واپس فرما دیا۔ یہ ان کے یقین کی بات تھی، یقین کی پختگی تھی کہ انہوں نے اللہ کے وعدے پر اور اللہ کے حکم پر موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا مضبوط ایمان اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان فرمایا، جو کہ فرعون کی بیوی تھیں اور فرعون کو وہ خدا نہیں مانتی تھی اور فرعون کو وہ ظالم بادشاہ سمجھتی تھی۔ فرعون ان پر بڑا ظلم کیا کرتا تھا اور بہت تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ جب اس کو یہ معلوم ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہیں، نبی مانتی ہیں اور موسیٰ کے خدا کو ہی اپنا رب مانتی ہیں، تو اس نے حضرت آسیہ کو بہت ستایا اور بہت تکلیفیں پہنچائیں، لیکن وہ اپنے ایمان پر جمی رہی، ایمان پر مضبوطی کے ساتھ استقامت اختیار کی، حتیٰ کہ فرعون نے سزا دیتے دیتے ان کو ختم کر دیا۔ بہرحال حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ فرعون کی بیوی تھیں، وہ جنت کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی بنیں گی۔ تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ایمان اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے ہماری ماں بہنوں کو اور بیٹیوں کو۔ آپ کو حضرات امہات المومنین جیسا ایمان مضبوط کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور یہ کوشش کرنا چاہیے جس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے اور بیگمات نے اور ہم سب کی ماؤں نے جس طرح سے خدمت کی ہے دین کی، اس دین کو پھیلایا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پھیلایا، آپ سے دین کی باتیں پوچھی، معلومات کی، یا آپ جو تعلیم دیتے تھے اس کو انہوں نے سنا اور پھیلایا اس کو خواتین کے اندر، اپنی ماں بہنوں کے اندر، اپنی بیٹیوں کے اندر، اپنی بچیوں کے اندر اس دین کو انہوں نے پھیلایا، تو یہ دین ہم تک پہنچ گیا۔ تو یہ کوشش ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انکم لتاخذون نصف الدین من هذه الحمیرہ، آدھا علم دین کا تم اس سرخ عورت سے، حمیرہ سے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حاصل کرو گے۔ چنانچہ بڑے بڑے صحابہ اکرام جب مسائل میں اٹک جاتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے کہ امی جان اس مسئلے میں آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث سنی ہو تو بیان کیجئے۔ وہ بیان فرماتی تھیں۔ اس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے 2000 سے زیادہ حدیثیں روایت کی جاتی ہیں۔ تو ان سب حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر خود بھی عمل کیا اور دوسروں کو پہنچایا۔ اسی طرح سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، جنت میں جتنی بھی عورتیں جائیں گی ان سب کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
کتنی تنگی کے ساتھ میں زندگی گزاری. فاقوں کے بعد کھانا بنتا تھا گھر میں، اور اس کے بعد بھی اگر کھانا کھا رہے ہیں اور کھانا کھاتے کھاتے آواز آئی دروازے سے کہ اللہ کے لیے کچھ دے دو، تو وہ اپنے سامنے سے کھانا اٹھا کر ان غریبوں کو دے دیا کرتی تھیں، صدقہ کر دیا کرتی تھیں. ایسا دل تھا ان کا، سخاوت والا دل تھا. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پھر روزہ رکھ لیا کرتی تھیں، بغیر افطار کے، بغیر سحری کے دوبارہ روزہ رکھ لیا کرتی تھیں. افطار جو کھجور سے پانی سے افطار کر لیا وہی کافی ہے، اس کے بعد کھانا کھانے کی نوبت ہی نہیں آئی، اور پھر دوبارہ روزہ رکھ لیا. اس طرح سے روزے رکھ لیتی تھیں. فاقے کی حالت میں بھی انہوں نے زندگی بسر کی، لیکن اس پر بھی اللہ جل شانہ کا شکر ادا کیا. اور رات میں تہجد پڑھتی تھیں، اور رات میں لمبے لمبے سجدے کرتی تھیں، اور بہت زیادہ تہجد پڑھتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ میرا سجدہ پورا نہیں ہوا اور رات ختم ہو رہی ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اختیار کریں، جو نہایت صبر و شکر والی زندگی گزار کر کے گئیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہایت چہیتی اور لاڈلی بیٹی تھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. ان کی زندگی کو اختیار کریں. اور اسی طرح سے جو صحابہ اکرام کی بیٹیاں ہیں، بیویاں ہیں، ان کی زندگی کو اختیار کریں. یہ سب ہمارے لیے نمونہ ہے، اور ہماری ماں و بہنوں کے لیے نمونہ ہے کہ ہم ان کے طریقے پر دین کی حفاظت کا کام کریں، دین کی خدمت کا کام کریں، دین کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارا یہ دین پھیلتے چلا جائے. موجودہ زمانے کے اندر جو دین کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، اور خاص طور سے ہماری بیٹیوں اور ہمارے بچیوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے دین کے بارے میں. حالانکہ دین تو عورت کی بڑی حفاظت کرنے والا ہے. دین نے تو عورت کا بہت اونچا درجہ بیان کیا ہے اور مقرر کیا ہے. تو یہ دین ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ ہے، اور اس دین کے ذریعے ہم دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک کام کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ مومن، ایمان کی حالت میں نیک کام کیا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو اچھی زندگی عطا فرمائیں گے. اس دنیا کے اندر بھی اچھی زندگی عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی اچھی زندگی عطا فرمائیں گے. اس لیے کوشش ہونا چاہیے ہماری ماں و بہنوں کی کہ اچھی زندگی گزاریں. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں، بچوں کا دینی ذہن بنائیں، بچوں کے اندر ایمان کو مضبوط کریں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کو دیکھیے، انہوں نے اپنے بچے کی پرورش کی اور اس بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجا. جب وہ پڑھنے کے لیے بغداد بھیج رہی تھیں، جو اس زمانے کی راجدھانی تھی، تو انہوں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے بیٹے ہیں، ان کی بغل میں 40 دینار وہاں پر چھپا دیے اور اس کو سی دیا، اور یہ کہا کہ بیٹا وقت ضرورت ان کو استعمال کرتے رہنا. اس زمانے میں منی آرڈر کے آنے جانے کا سلسلہ نہیں تھا، کوئی رقم ادھر سے ادھر نہیں بھیجی جا سکتی تھی. تو بہرحال انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے انتظام کر دیا، کیونکہ اب یہ چھوٹا سا بچہ جا رہا ہے اور کتنے ہی سالوں اور برسوں کے بعد پڑھ کر کے آئے گا، تو جب تک یہ روپیے چلیں گے خرچ کرتا رہے گا. اور یہ نصیحت فرمائی کہ بیٹے ہمیشہ سچ بولنا. اب یہ ہوا کہ جس قافلے کے ساتھ وہ جا رہے تھے، اس قافلے کو آ کر کے ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور لوٹنا شروع کر دیا. جب لوٹ مار مچائی تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے رہے کہ یہ سب قافلے والوں کو لوٹ رہے ہیں. ایک ڈاکو ان کے پاس بھی آیا اور یہ کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میرے پاس 40 درہم ہے، یہ 40 دینار ہیں جو اس زمانے میں تھے. اور یہ کہا کہ وہ یہاں بغل میں چھپے ہوئے. کہاں ہے؟ پوچھا تو کہا بغل میں چھپے ہوئے. تو اس کو بڑا تعجب ہوا کہ لوگ تو اپنا مال چھپاتے ہیں اور یہ بچہ ظاہر کر رہا ہے. تو اس نے جا کر کے اپنے سردار سے کہا، اور سردار نے آ کر کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تو انہوں نے بتلا دیا. اب اس کو یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن جب دیکھا تو حقیقت میں وہ دینار نکلے. تو اس کے بعد وہ کہنے لگا تم نے چھپایا کیوں نہیں اس کو؟
تو انہوں نے کہا میری والدہ نے نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ تو اس شخص کے اوپر، ڈاکوؤں کے سردار کے اوپر یہ اثر ہوا کہ اس نے کہا کہ یہ بچہ سچ بولتا ہے، اپنی ماں کی نصیحت کے مطابق عمل کرتا ہے، اور ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم ڈاکہ ڈالتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ تو اس نے توبہ کر لی، اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے ان سب نے بھی توبہ کر لی، اور اس کے بعد وہ لوگ پکے سچے مسلمان بن گئے۔ تو یہ اس نصیحت کا اثر تھا جو ان کی والدہ نے کی تھی، اور اس بچے کی کرامت تھی کہ انہوں نے سچ بولا، اور اس سچ کا اتنا اثر ہوا کہ ڈاکوؤں کی زندگی بدل گئی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ صاحبہ روزانہ جب بچہ مدرسے سے آتا ہے تو وہ کہتا ہے امی جان کھانا دو۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا کھانا میں نہیں دیتی، کھانا تو اللہ دیتا ہے، آپ 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ کھانا دیں گے۔ چنانچہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت بچے تھے، وہ آتے اور مصلی بچھاتے اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگتے، اور ان کی والدہ صاحبہ ان کے لیے ایک طاق میں کھانا رکھ دیتی تھیں اور اس طاق پر پردہ ڈال دیتی تھیں۔ وہ بچہ آ کر کے اس طاق میں دیکھتا ہے، کہتی ہیں جاؤ وہاں طاق میں سے دیکھ لو، دیکھتی ہیں تو وہاں کھانا مل جاتا ہے، کھانا کھا لیتے ہیں۔ ایک دن ان کی والدہ صاحبہ کہیں پر گئی ہوئی تھیں، اب بچہ آیا، اس نے آ کر کے نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی، اور اگر ان کو ادھر خیال آیا کہ میں نے اپنے بچے کا یقین بنایا ہے، اللہ سے دعا کی، اور انہوں نے بھی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں نے بچے کا ایمان بنایا ہے، یقین بنایا ہے کہ اللہ دینے والا ہے، اگر آج اس کو کھانا نہیں ملا تو اس کا یقین اور ایمان خراب ہو جائے گا، اور وہ یہ سوچے گا کہ امی کھانا رکھتی تھیں اس لیے ملتا تھا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی، اور بچے نے یہاں پر دعا کی۔ پھر اس کے بعد جب طاق میں کھانا دیکھا تو رکھا ہوا تھا، بچے نے کھا لیا۔ اب ان کی والدہ صاحبہ آئیں دوڑتی ہوئی، آ کر کے پوچھا بچے سے کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، کھانا کھا لیا؟ جی ہاں کھا لیا۔ کیسے کھایا؟ کہا ہم نے اللہ سے مانگا، 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ نے کھانا دے دیا، ہم نے کھا لیا۔ تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے غیب سے کھانا پہنچا دیا بچے کے لیے۔ تو اس طرح سے مائیں اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث شریف کے بہت بڑے امام گزرے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں نابینا تھے، ان کی والدہ محترمہ دعا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو آنکھوں میں روشنی عطا فرما دیجیے۔ ان کی دعا کو اللہ جل شانہ نے قبول فرمایا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کی یہ کرامت ہے کہ ان کے بچے کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ظاہری آنکھیں عطا فرمائی، بلکہ دین کی آنکھیں بھی عطا فرمائی، دین کا نور بھی عطا فرمایا، اور حدیث کے ان کو اتنے بڑے امام بنائے۔ ساری دنیا میں آج ان کی حدیثیں پڑھائی جا رہی ہیں، اور ساری دنیا کے علماء اس بات کو مانتے ہیں کہ بخاری شریف اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد، قرآن پاک کے بعد سب سے اونچا درجہ کتابوں میں بخاری شریف رکھتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا، یہ ان کی والدہ محترمہ کی دعاؤں کی برکت سے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ نے ان کی تربیت کی، ان کی والدہ نے ان کی پرورش کی، اور اس کے بعد میں ان کی والدہ نے ان کو پڑھنے کے لیے بھیجا، علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ حافظ عالم ہو گئے تو پھر ان کو بزرگوں کے پاس بھیجا، بزرگوں نے ان کی تربیت فرمائی۔ پھر آخر میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے مرید ہوئے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ بہت زبردست بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، جو 1,00,000 حدیثیں زبانی یاد کر لے اس کو حافظ حدیث کہتے ہیں محدثین، اور جو 3,00,000 حدیثوں کا حافظ ہو اس کو حجت کہتے ہیں۔ تو خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ حجت تھے، یعنی ان کو 3,00,000 حدیثیں زبانی یاد تھی، اتنے زبردست عالم تھے اور بہت بڑے بزرگ تھے کہ انہوں نے خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی کو تیار کیا، اور ان کو لے کر کے مکہ شریف گئے حج میں، اور اللہ سے دعا کی حرم شریف میں کہ اللہ تعالیٰ
میں نے یہ بچہ تیار کیا ہے، آپ اس کو قبول فرما لیجئے۔ اور مدینہ شریف لے کر کے آئے اور وہاں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ بچہ تیار کیا ہے، اس کو قبول فرما لیجئے دینی خدمات کے لیے۔ پھر خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان تشریف لائے، اور یہاں پر ان کی صورت دیکھ کر، ان کی باتیں سن کر، ان کے اخلاق دیکھ کر، ان کے اعمال دیکھ کر لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے اور ان کے مرید بن گئے۔ تو یہ ہے ماؤں کا کام۔ آپ کی گود کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پرورش پائی، آپ کی گود کے اندر خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے پرورش پائی، آپ کی گود کے اندر نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے پرورش پائی۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت اپنی والدہ سے دعا کراتے رہتے تھے